رننگ ہو تمام گزاروں کی عزت عطا فرمائے. جتنے بھی احباب دائیں بائیں کھڑے ہیں مؤدبانہ آپ سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں اور اس محفل کی رونق کو دوبارہ فرمائیں. آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اس علاقہ چڑوئی میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف و اعزاز نصیب ہوا. اللہ آپ کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہ بابرکت مجلس انعقاد پذیر ہوئی. اللہ اس کی برکت دے. آپ کی روح نازل فرمائے. حضور کا ذکر موسموں کا وقتوں کا اور زمانوں کا محتاج نہیں ہے. آپ کو پتہ تھا کہ ربیع کا مہینہ بیت چکا، اب ربیع الثانی کا چاند طلوع ہو گیا ہے، لیکن حضور کی یادوں کی لو مدہم نہیں ہوئی. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ کر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یاد نے خوشبو کہاں تک ہے. اتنے تذکرے ہم کسی کے ہوتے دیکھے نہیں جتنے میرے حضور کے ہو رہے ہیں. میرے امام نے کہا تھا کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. گھر گھر انہی کا ذکر ہے، ہر لب پہ ان کی نعتیں ہیں. اس مجلس میلاد کو آپ نے منعقد کیا. میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں لیے چلتا ہوں، جہاں ایک خوبصورت مجلس سجی تھی. جمعہ عاشقاں تھا. حجرہ انور سے حضور خود تشریف لے آئے. سنن نسائی میں روایت موجود ہے، باقی کتب حدیث میں. اور آقا کریم نے آ کے صحابہ سے مخاطبت فرمائی اور کہا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے. جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک. انہوں نے کہا حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہدایت دین عطا کی، اس پر اس کا شکرانہ ادا کریں. اور دوسری بات کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر اس نے انعام فرمایا. تو آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے، ہم قسم دیتے ہیں. باقاعدہ انہوں نے حضور کو حلف دیا اور آقا کریم نے ان سے قسم لی. جب قسم لے چکے تو صحابہ کے چہروں پہ استجاب تو تھا کہ بظاہر یہ محل قسم نہیں ہے. جس طرح میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، عالی مرتبت مشائخ کو علماء سے پوچھوں کہ آپ کیوں آئے بیٹھے ہیں، تو آپ کہیں گے جناب حضور کا ذکر سننا، تو بات ختم ہو جائے گی. تو میں آپ سے کہوں کہ نہیں قسم دو تم اسی لیے آئے ہو، تو پھر آپ کو حیرت تو ہوگی کہ یہ موقع بظاہر قسم کا نہیں ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہدایت دین ملی اور آپ نے فرمایا اس پہ قسم دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں. جب باقاعدہ حضور نے ان سے قسم طلب کی اور انہوں نے قسم دی تو اب ان کے چہروں پہ استجاب تھا. تو آقا کریم نے فرمایا لوگوں میں تم سے ابھی جو قسم دی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں ہے. تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہیے ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا. اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا. اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ
اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی ہے محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ اب وہ عمل کیا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پر اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس میں قبول کر لی جائے، اور اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکر، باقی اس نعمت کے شکرانے کی ادائیگی کا جو حق ہے وہ تو ادا ہی نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے ساتھ، ہمارا ہر عضو بدن طرز رسالت میں جکڑا ہوتا ہے۔ خدا شناسی تو خود بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ ہوتے۔ مجھے بتاؤ یہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اجرام فلکیہ کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، مظاہر فطرت کو، مٹی کے بنے مادھوں کو، پتھر کے بنے اصنام کو، لکڑی کے بنے اوثان کو، حشرات الارض کو، کیڑوں مکوڑوں کو، سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا خدا نہیں مانتا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ مچھلی پکڑنے کے لیے کیچوا جو لگایا جاتا ہے کانٹے کے ساتھ، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود تھا۔ اس نے جلتی آگ کو اپنا خدا مانا، اس نے بہتے پانیوں کو معبود سمجھا، اس نے چلتی ہواؤں کے آگے پیشانیوں کا تقدس پامال کیا، اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کیا۔ یہ تو میرے حضور آئے انہوں نے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے انسان کے لیے تخلیق کیا گیا۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے یہ تو تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، تجھے آکسیجن دینے کے لیے، تجھے پھل دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے یہ پیدا کیے گئے، تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بال برداری کے لیے، دودھ اور غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو اپنا معبود سمجھ رہا۔ چاند ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، تیری تسکین نگاہ کے لیے پیدا کیے گئے، اور تو ان کو معبود سمجھ بیٹھا۔ یہ تیرے معبود نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوا سر کے وقت پہ۔ درختوں کو پوچھ رہا ہے، جا میں نہیں کہہ رہا، تو انہیں کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول کو۔ درخت بھاگتے ہوئے قدموں میں سلامیاں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ پتھراں کلمے پڑھا جان، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھیں کھلی کہ جن کو معبود سمجھ بیٹھا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرے، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں؟ کائنات کا چرخ تو انسان تیرے گرد گھوم رہا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو اب اس کا لہجہ بدل گیا، اب اس کی بدلی ہوئی ٹون دیکھیے۔ وہ انسان جو پتھروں کو، مٹی کے تودوں کو، اصنام کو، اوثان کو، مادھوں کو، حشرات الارض کو، مظاہر فطرت کو، چوپایوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا اور پیشانی کا تقدس ان کے چرنوں میں پامال کرتا تھا، اب اس کا لہجہ بدلا ہوا دیکھیے۔ اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ اب وہی انسان ہے، اب اس کا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے کا خبردار۔ مجھے فرشتہ کہا، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے لیے جھکتی رہی۔ اب اسے آگہی ہوئی اپنے آپ سے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی۔ دیکھ آ کر اونچائے جا کے گرے بام کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، مامن بھی تو۔ وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا،
میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی تھی تجھے راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام اسے سمجھیا بھائی کہ میں ہوں کون اور میری شناخت کیا ہے اسے اپنے آپ سے ملاقات تب ہوئی جب حضور کی دہلیز تک پہنچا ورنہ اندھیرے میں ظلمت میں تھا میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کی تو ہمسائی کی منڈیا بستا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے کتنی بڑی بھاری بھرکم ڈگری لیکن بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اس کی عقل و بینش اس کا فہم و ادراک اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ جو بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکے لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے کے پی رہا ہے اس کی طب نے کچھ نہیں بتایا اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اس کے تعفن سے اس کو وحشت ہوتی ہے اور میں ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں میں نے اپنے گاؤں کی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک بچے کو پانچا مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا تو اس نے پانی زیادہ کھولا تھا تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا تو وہ لجاجت بھرے سے لہجے سے مجھے جواب دیتا کہ حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ پڑ گیا تو میں اسکول جا رہا ہوں وہ 6-7 سال کا بچہ ہوگا میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ میں نہیں آیا اس 7 سال کے بچے کی کیسے سمجھ میں آیا وہ کوئی درس نظامی کا فارغ التحصیل نہیں تھا کہ اس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے احکام پڑھے وہ 7 سال کا دوسری کلاس کا بچہ ہوگا اور پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کا غیر مرئی چھینٹا بھی گوارا نہیں تو اندر سے آواز آئی وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے مٹی میں پیاری حضور کا ڈال دیا اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگے تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں زندگی کا سارا نور سارا شعور سارا جمال حضرت انسان کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملا میں کہتا ہوں کہ ہمارا بدن ہمارے بدن کا ایک گروہ ایک ایک بال زبانیں بن جائیں اللہ کا شکر ادا نہ کر سکیں حضور کی صورت میں جو انعام نصیب ہوا انسانیت کا لڑکا ہوا قافلہ آج کس گڑے میں ہوتا اگر حضور نہ آتے یار جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے ریت میں دبا دیتے اگر کوئی راستے میں روکنے والا نہ ہوتا تو آج انسانیت کہاں ہوتی جو غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے اگر غلام کی آزادی کا مردہ جاں فضا نہ دیا گیا ہوتا تو آج انسان کا کس طرح غلام ہوتا اور کیا حالت ہوتی عکاس کے میلے میں 3 حقیقی بیٹوں نے اپنی ماں کو فروخت کیا تاریخ بتا دیا یزدگردوم نے اپنی سکی ہمشیرہ سے نکاح کر یہ تاریخ ہے قرآن کہتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ یتیم کو دھکے دیتے یتیم کو کھانا تو دے دیتے تھے لیکن اس کو عزت نہیں دیتے دھکے دیتے جس معاشرے میں بیٹی زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا اس معاشرے میں ایک آواز بلند ہوتی جو شرق سے غرب تک سنی گئی شمال سے جنوب تک سنی گئی فرش پہ بھی سنی گئی عرش پہ بھی سنی گئی وہ آواز 14 صدیوں کے فاصلے سے آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کیا جا رہا تھا آواز کیا آتی ہے لوگوں سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے یہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف اعلان جہاد ہے بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے جو 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور خدا کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرتے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا ایک صاحب پوچھتے ہیں حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہوں ایک ہو تو
کہا اس کو بھی یہ احساس ملے گا۔ کہاں بیٹی زندہ درگور ہو رہی ہے اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ تھا حضور کا لایا ہوا نظام۔ کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یہ کہا جا رہا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، میں اور یتیم کو کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں تھیں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے، اس زمانے میرے حضور جب تشریف لائے، میرے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ، تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کائنات میں سب سے، آپ سے سوال کرتا ہوں، سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ تو آپ کہیں گے جو اونچی پہاڑی پر ہو تاکہ تازہ ہوا مل سکے۔ کسی نے کہا نہیں، جو کسی چشمے کے قریب ہو تاکہ تازہ پانی دستیاب ہو سکے۔ کسی نے کہا جناب تھوڑا سا وادی میں نیچے اتر کے ہو تاکہ زندگی سہل ہے، پہاڑ پہ چڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ کسی نے کہا اعلی نسب سوسائٹی میں جو گھر ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ کسی نے کہا جو دریا کنارے ہوگا، کسی نے کہا جو ساحل سمندر پہ ہوگا، کسی نے کہا جناب اعلی نسب سوسائٹی میں گھر ہوگا تو اچھا ہوگا، کسی نے کہا جو کشادہ گھر ہے وہ کہیں بھی وہ اچھا ہوگا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو، اس کی عزت بھی ہوتی ہے، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کرے۔ 2 شرطیں لگائیں، یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے۔ وہ 2 مرلے کا جھونپڑا چاہے وہ لکڑیاں جوڑ کر بنایا گیا وہ شاہی محل سے بھی افضل ہے۔ کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں اور کہاں یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کو عزت دینے والا، یتیم کو پناہ دینے والا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب۔ غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا ہے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرے جوتے میرے عزت کے بغیر چھوئے کیوں؟ وہ کہتے ہیں جناب دھوپ میں خراب ہو رہے تھے میں نے اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تیری خوئے غلامی بدل گئی، تو اوقات بھول گیا ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے جوتے میرے عزت کے بغیر چھوئے؟ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محروم، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آمد ہے۔ غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا اجازت کے بغیر، اس کی یہ اوقات بھی نہیں ہے۔ اور میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے بولا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ کیا خیال ہے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ میں تو آقا کے جوتے عزت کے بغیر چھونے کے قابل بھی نہیں تھا، اور 2 جہاں کا آقا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے جب داریہ سے واپس آئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی کے کالے رنگ کو چوم کے آنکھوں سے لگا کے بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو ہمارا آقا بھی لگتا تو ہمارا مولا بھی لگتا۔ اللہ اکبر۔ غلاموں کو یہ عزت پستی سے اٹھا کے انہیں سریا تک پہنچا دیا گیا، غلاموں کو یہ مقام کہ اس کو عزتوں سے نواز دیا گیا، تو یہ کس نے عزت دی؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں اور کہاں بیٹی جگر کا ٹکڑا کر رہا ہے۔ میں نے اپنے شہر میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے جھکی ہوئی کمر کے اوپر گوری لا دی ہوئی تھی اور چاہ رہا تو میری شناسائی تھی تو روک کے میں نے کہا تم بوڑھے ہو گئے تو ابھی بھی کام نہیں چھوڑے؟ تو اس کا لہجہ آج تک میں مجھے، اس نے شہادت والی انگشت یوں کھڑی کی اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور مجھے کہنے لگا حضرت ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کی۔ میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرے گا، آئیے جھکی ہوئی گردن پہ گولیاں لاتا ہے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے بھائی کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کر دیں، آج بیرون ملک مشقتیں کاٹ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی کرنی، آج پتھر ٹوٹ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کی بہنوں کی شادی کرنی۔ یہ تو زندہ درگور کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں بیٹی کا بہن کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول۔ ایک دن کے میلاد سے صاحب و حق ادا نہیں ہوگا،
सारी ज़िंदगी उस नबी के नाम लगानी पड़ेगी। दुआ करें कि हम हुजूर की इत्तिबा के दायरे में ऐसे आए कि हम दूर से चले आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो हुजूर का गुलाम। मेरे उस्ताद फरमाया करते तुम्हें बताना ना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मज़हब के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है। आप फरमाया करते थे तुम्हारी वज़ाकत ऐसी हो, तुम दूर से आ रहे हो, लोग पहचान के कहें वो देखो हुजूर का गुलाम। और मैं कहा करता हूँ कि तुम दूर से आ रहे हो तो पता चले हुजूर का गुलाम है, लेकिन जब किसी के नेड़े हो तो फिर भी उसे पता चले कि हुजूर का गुलाम। ये नहीं कि किसी के नेड़े हो जाओ, किसी से कारोबार कर लो, किसी से रिश्तेदारी कर लो, किसी की हमसायगी में घर बना लो, किसी से कर्ज ले लो, तो फिर पता चले हो ये दूर से तो आशिक लगता था, दूर से तो अच्छा भला मुसलमान लगता था, लेकिन नेड़े हुए तो अच्छा नहीं। उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकर जो छू के देखा तो हाथ जल गए। ऐसा नहीं कि दूर दूर से भला भला मुसलमान और करीब आकर के देखा तो कुछ और निकला। नहीं, जब तुम्हें कोई दूर से देखे तो कहे वाह हुजूर के गुलाम ऐसे होते हैं, और जब कोई तुम्हारे नेड़े लगे तो मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ने पे मजबूर हो जाए कि जिस नबी का ये उम्मती है उस नबी पे दरूद भी हो, उस नबी पे सलाम हो। हमारा रवैया लोगों के इस्लाम का दाई बन जाए। मैं आपको बताऊं, तकरीरें असर अंदाज में इतनी होती हैं जितना किरदार असर अंदाज। हमारा जोर आजकल तो ज़्यादा तकरीरों पे ही है, 6-6 घंटे तकरीर करेंगे, लेकिन 6 घंटे की तकरीर के बाद भी दामन झाड़ के लोग चले जाए। तकरीर भी वही दिल में उतरती है जिसके पीछे किरदार का। फारसी वाले कहते हैं दिल खिज़त बस दिल रेज़त, जो चीज़ें दिल से निकलती हैं दिल में वही उतरती है, वरना कानों से टकरा के फजाओं में फैल जाती है। तो वही बात दिल पे उतरती है, दिल पे दस्तक देती है जो दिल से निकलती है। इसलिए मुझे और आपको अपने किरदार को खूबसूरत बनाना हो, और आका करीम की मोहब्बत का तकाजा हमसे ये है कि हम हुजूर के बताए हुए उसलूब हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने जो हुक्म दिया उससे हम सर फेर ही नजर। यार जो मुहिब होता है, हुक्म तो बड़ी दूर की बात है, मुहिब तो महबूब की मंशा पा लेते हैं कि महबूब चाह क्या था। मदीने की एक गली से हुजूर गुजरे तो एक घर बन रहा था, जिस तरह का तर्ज तामीर हुजूर पसंद नहीं करते। तो आका करीम ने पूछा कि ये घर किसका है, तो लोगों ने बताया फलां अंसारी से आदमी का। हुजूर गुजर गए, कुछ कहा नहीं। किसी ने उस अंसारी को जाके बताया कि हुजूर गुजरे थे, तेरा घर देखा था, पूछा था, हमने बताया था, लेकिन हुजूर के चेहरे पे कोई पसंदीदगी के आसार नहीं आए। 2, 4, 5 दिन के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम का दोबारा गुजर हुआ तो वहाँ मलबे का ढेर पड़ा हुआ था। तो आका करीम रुके और फरमाया उस शख्स को बुलाया गया। कहा मैं गुजरा था, यहाँ तेरा घर देखा था, आज मलबे का ढेर है, क्या हुआ? अर्ज की मैंने गिरा दी। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद, सर से लेकर पाँव तक हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। अकीके से लेके वलीमे तक हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। कारोबार से लेकर के उमूर सियासत तक हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। घरेलू जिंदगी से लेकर के कारोबारी जिंदगी तक हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो एक साहिब भाई ने हुजूर से सलाम लिया, आका ने रुख फेर लिया। तो वो समझे कि अचानक इत्तेफाकन ऐसा हो गया, तो जिधर हुजूर ने रुख फेरा उधर से जाके सलाम किया। तो हुजूर ने फिर रुख फेर लिया, समझ गए कि हुजूर नाराज हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे कि नाराजगी की वजह क्या। हमें तो नाराजगी की वजह मालूम ना हो तो खुद नाराज हो जाते हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग, उस्ताद, मुर्शिद, मुरब्बी हमसे नाराज हो जाए, हमें पता ना हो वजह क्या है, तो हम वजह मालूम करने के बजाय खुद उल्टा नाराज हो जाते हैं। हम तो उस्तादों के उस्ताद हैं, हम तो पीरों के पीर हैं, हम तो बाप से भी बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। उस सहाबी ने कहा कि मैं तो एक अरसे के बाद आया हूँ, मुझे नहीं समझ, आप कुछ बता सकते हैं कि हुजूर की नाराजगी का सबब क्या है? उन्होंने गौर किया, कहा तूने सोने की अंगूठी पहन रखी और हुजूर इसको हराम करार दे चुके, आतिशे दोज़ख का अंगारा हुजूर ने करार दिया। शायद हुजूर की नाराजगी का सबब ये मर्द के लिए चांदी की एक अंगूठी और वो भी 4.5 माशे से वजन में कम शरीयत ने जायज रखी। 4.5 माशे का वजन पूरा हो जाए
یا 4.5 ماشے سے کم وزن کی 2 انگوٹھیاں ہوں تو جائز ہے، 1 انگوٹھی اور وہ بھی 4.5 ماشے سے وزن میں کم. باقی چاندی کی، سونے کی یا اس سے زائد چاندی کی شریعت نے جائز ہے. یہ عورتوں کا گہنا ہے، عورتیں ہی پہنے، مرد کو زینت نہیں چاہیے. تو کہا کہ حضور سونا مردوں کے لیے حرام قرار دے چکے ہیں اور تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، ہمیں لگتا ہے ناراضگی کا سبب یہ ہوگا. اس نے آگے بڑھ کے انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض تو نہیں، یہ رہے. آپ کے کریم نے یوں انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک. تھوڑی دیر کے بعد مجلس جاری ہوئی، بیٹھا، گفتگو چلتی رہی. جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو وہ صحابی بھی واپس پلٹنے لگے. تو کسی نے اشارہ کیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتے، تمہاری قیمتی ہاتھ کی وہ انگوٹھی تو اٹھا لو. تو صحابی نے کیا جواب دیا سنیے، اور میری گفتگو اختتام کو پہنچی. اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا، پڑی رہے نہیں اٹھاؤں گا. اب میں اور آپ دیکھیں، ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی رسم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں سینے لگائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا. تو میں اور آپ دیکھیں، اگر ہم دعویٰ محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا محبوب کی منشا کو جاننا ہے اور محبوب کے احکام کو ماننا ہے. اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے اور اپنی خاص عنایتوں سے مالا مال فرمائے. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے، یہ منظر بھائی نے مجھے 12 بجے پہنچنے کا کہا، لیکن باوجود کہیں جانا پڑ گیا تو میں دیر سے پہنچا اور آپ دیر سے انتظار کرتے رہے. اللہ وہ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے. میں اس کی معذرت کرتا ہوں، میرا یہ طریق نہیں ہے، وہ وعدہ ہوتا ہے تو اس کی مطابقت کے اندر ہی میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو پاتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو آج کی اس مجلس کا ایک ایک لمحہ اس کی برکت نصیب فرمائے، اپنی پناہ دے، امان دے، حفاظتوں کا احساس دے، دنیا تک کی بہاریں دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پہلی نچولی میں رحمتوں سے بھرتی جائیں، وقت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرمائیں. صلی اللہ علیہ زندگی کا جب آخری لمحہ ہو، لبوں پہ کلمہ، نظروں میں آپ کا چہرہ ہو. اللہ حضرات، گزارش ہے کہ نماز ظہر آپ سب نے پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. جہاں بھی اگر ایک ٹائم صاف نہیں ہے تو مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اے مالک مولا، اس خوبصورت محفل میلاد مقدسہ کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرما. علامہ محمد رضا
تاکہ مصطفی صاحب کو عمر خضری عطا فرما۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی آج کی اس محفل پاک کے منتظمین ہیں سب کو دارین کی عزتیں عطا فرما۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرما۔ ہم سب کو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کے ساتھ وفا عطا فرما۔ جتنے بھی اس ادارہ کے منتظمین محفل پاک کے میلاد کمیٹی کے ذمہ دار احباب حضرات علماء کرام بڑی محبتوں کے ساتھ یہ چھوٹے بچے یہاں جلوہ فرما رہے لمحے لمحے کے بدلے سب کو دارین کی عزتیں عطا فرما۔ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ محترم ماسٹر اکمل صاحب اور جملہ ان کے اور رفاقہ کی ساری پریشانیاں دور فرما دے۔